السلام علیکم، خوش آمدید، آپ سب کا خیر مقدم ہے کوشر پیجدار کی ریئلٹی چیک پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم بات کریں گے رؤیت ہلال کے اعتبار سے سیاست، کیا حقیقتاً ایسٹرونامیکل کیلکولیشنز یا سائنس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اسلام نے لیونر کیلنڈر کو کیوں فوقیت دی ہے جارجین کیلنڈر یعنی سولر کیلنڈر پر؟ عید ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتی دنیا میں اور ہمارے صفوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور دوسرے کے عقیدے کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن میں شمس اور قمر دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ شمس مطلب سن اور قمر مطلب مون۔ 24 آور ٹائمنگ، جو 24 گھنٹہ ٹائمنگ کو سن یعنی سورج پر رکھا اور ڈیٹنگ اینڈ کیلنڈر کو مون یا چاند پر رکھا خدا نے قرآن کے مطابق۔ قرآن میں اس کا حوالہ ہے، حوالے کے لیے آپ کمنٹ یا ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں۔ حوالہ دینے سے ان پوڈ کاسٹ کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم ریفرنس پیش نہیں کریں گے۔ سولر کیلنڈر میں 365 یا 366 ڈیز ہوتے ہیں، ہر 4 سال بعد لیپ ایئر ہوتا ہے۔ لیونر کیلنڈر میں 354 ڈیز ہوتے ہیں، 11 ڈیز کا فرق ہے شمسی کیلنڈر سے، اور ہر منتھ اپروکسیمیٹلی 29.5 ڈیز یا مان لے 28 دن ہوتے ہیں۔ تو قمری کیلنڈر کے شمسی کیلنڈر پر اسلام نے فوقیت کیوں دی؟ مختصر سا جواب ہے کہ تاکہ لوگ ہر مہینے کو ہر سیزن اور موسم میں گزار سکیں۔ دنیا میں 4 میجر سیزنز ہیں، سمر، آٹم، ونٹر اینڈ اسپرنگ۔ ڈفرینٹ سیزن ڈفرینٹ منتھس میں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتے ہیں۔ 11 دن کا فرق سے ہر سال ایک مہینہ 11 دن پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہر ڈیکیڈ میں یعنی ہر 10 سال بعد محرم اور رمضان فرض کریں یا باقی اسلامک منتھس آٹم میں، ونٹر میں، اسپرنگ میں یا سمر میں آ سکتا ہے۔ ہر ملک کے رہنے والا صرف ایک موسم میں رمضان یا کوئی اسلامی مہینہ نہیں گزارے گا، بلکہ ہر 10 سال میں یا دوسرے سال وہی دن ڈفرینٹ ویدر اینڈ کلائمیٹ کنڈیشنز میں گزارے گا۔ مطلب ایک سال سمرز میں کسی ملک کا رہنے والا رمضان گزاریں گے اور 10 سال بعد وہی لوگ موسم خزاں یعنی آٹم میں گزارے گا اور پھر اور 10 سال بعد ونٹر میں۔ اب چلتے ہیں عید ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتی اور حقیقت پولیٹکس ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے 5 بڑے سکولز ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے برانچز ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، صوفی، اسماعیلی، اخبری اور اصولی۔ سب کا موقف ہم بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن ان جنرل ہم ان کے بڑے اسکالرز کا مجموعہ اوپینین پیش کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور بھی دیگر مسلمانوں کی کتابوں میں، کہ جہاں پر چاند نظر نہ آئے بادلوں کی یا دھوئیں کی کارن یا کسی اور وجہ سے، وہاں روزہ 30ویں دن کا رکھا جائے گا، یا جب یوم الشق کا دن ہوگا اس دن بھی 30ویں دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے ڈائریکٹ میسج یا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ سیریا میں اگر چاند نظر آیا تھا لیکن مدینہ میں نظر نہیں آیا تھا تو شام والوں کے لیے عید کا دن تھا اور مدینہ والوں کو روزہ رکھنا تھا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان خود چاند دیکھے یا کسی ایک یا 2 انسانوں کی گواہی پر عید کر سکتا ہے۔ ہم جو لے مین ہیں، عام انسان ہے، وہ خود بس ایک حدیث پڑھ کر یا ایک قرآن کی آیت پڑھ کر حکم ڈیڈیوس یا صادر نہیں کر سکتے۔ جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، انہی کی اپینین لینا ضروری ہے۔ ڈفرینٹ مکاتب فکر کے جید علماء جو بڑے اسکالرز ہیں، چھوٹے اسکالرز کی بات نہیں کرتے ہم، جو بس 1-2 کتابیں پڑھ کر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، نہ ہم ان کی اپینین مانتے ہیں نہ پیش کرتے ہیں۔ حقیقتاً جو ایکسپرٹس اور لرنڈ اسکالرز ہیں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کے، ان کی اپینین ان جنرل مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا، انسان خود چاند دیکھ لے۔ دوسرا، کوئی بھی ایک شخص گواہی دے۔ تیسرا، کوئی 2 عادل اور سچے انسان گواہی دے۔ چوتھا، دنیا میں کہیں بھی ایک جگہ چاند دکھائی دے تو ہر جگہ عید ہے۔ 5واں، کسی ایک ملک میں اگر چاند دکھائی دیا تو دوسرے ملک میں جہاں چاند نہیں دکھائی دیا وہاں عید نہیں ہوگی۔ 6واں، اگر ایک ملک یا سٹی میں چاند نظر آیا ہے، اگر ان کا افق مطلب ہورائزن ملتا ہے تو جہاں نظر نہیں آیا وہاں بھی عید ہوگی۔ 7واں، ہر سٹی والے، ہر ملک والے جہاں دکھے یا شہادت آئے وہاں وہ کریں عید، اور جہاں نہ دکھے نہ کوئی شہادت آئے وہاں روزہ رکھا جائے گا۔ 8واں، ہر ملک کی گورنمنٹ باڈی ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنائے اور وہی فیصلہ لیں کہ عید کرنی ہے کہ لاسٹ روزہ رکھنا ہے۔ 9واں، ہر شخص خود فیصلہ کرے اگر اسے ایسٹرونامیکل کیلکولیشنز پہ بھروسہ ہے یا رؤیت ہلال کمیٹی پر بھروسہ ہے یا کسی اور سورس پر بھروسہ ہے
یا لوگوں میں عام ہوا ہے کہ عید ہے، چاند دیکھا گیا ہے، تو وہ اپنے اطمینان کی بنیاد پر عید کر سکتے ہیں۔ یہ رائے ہے لرنڈ اسلامک اسکالرز آف ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کی، الگ الگ رائے ہے، الگ الگ رائے تو ہم الگ الگ اسکول کے حساب سے بیان تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان جنرل بات کرتے ہیں، سیکٹیرین بیسس پہ بات نہیں کرتے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی۔ آج کل ایسٹرونومیکل کیلکولیشنز اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ مون کب اور کہاں پر دکھے گا، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں اس ٹائم پہ 4 ڈگری یا 5 یا 6 ڈگری پر چاند اس ملک یا جگہ میں دکھائی دے گا۔ اس لیے کچھ اسکالرز ایسٹرونومیکل اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ اسکالرز کرتے ہیں۔ کبھی جب کلاؤڈز ہوتے ہیں، موسم خراب ہوتا ہے، ٹائم پر اذان کیسے دی جاتی ہے؟ سورج تو دکھائی نہیں دیتا، تب ہم کلاک اور واچ گھڑی کا استعمال کرتے ہیں ٹائم پر اذان دینے کے لیے۔ اب حج کرنے جاتے ہیں، کار، بس، ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تب بدعت نہیں ہوتا؟ تب بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی رٹ کیوں نہیں لگاتے؟ بے شک قرآن و حدیث سے ہمیں مسائل حل کرنے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام کا حصہ ہے۔ سائنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جن علماء نے فتویٰ دیا ہے کسی ایک جگہ پر اگر ثابت ہوا عید ہے تو ہر جگہ عید ہے دنیا میں، کیا ان علماء نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی؟ اب رہی بات مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی، مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ GMT ٹائمنگ کے حساب سے ایران، سعودی، سیریا سے پاکستان، کشمیر، انڈیا اور بنگلہ دیش بس 1، 2 اور 3 گھنٹے پیچھے ہے ریسپیکٹیولی۔ اور یہ سمجھ لیجئے افق یا ہورائزن کا سائنٹیفک مطلب ہے جیوگرافک باؤنڈری میں جس ایک ملک میں رات ہے یا دن ہے، دوسرے ملک میں بھی رات اور دن ہے، تو وہ ہورائزن میں اور افق میں سیم ہے، ان کا ایک ہی ہورائزن ہے۔ مذہبی طور ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ اسکالرز افق کو مطلب نکالتے ہیں، لیکن سائنٹیفک اعتبار سے افق کا مطلب ہے کہ جس ملک میں رات ہے، اگر دوسرے ملک میں بھی رات ہے تو ان کا ہورائزن سیم ہے، اگر ایک ملک میں دن ہے دوسرے ملک میں بھی دن ہے تو ان کا ہورائزن سیم ہے۔ اور یہ حقیقتاً یہی مطلب ہے سائنٹیفک اعتبار سے۔ مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں۔ ہورائزن، افق کی ڈائیگرام آپ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور ان کے ارد گرد ممالک کا ہورائزن بے شک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، پر کیا اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ جب کشمیر میں رات ہو تو پاکستان یا ہندوستان یا نیپال، بنگلہ دیش میں دن ہے، یا وائس ورثہ؟ اگر حدیث کے مطابق دیکھنا شرط ہے چاند کو، تو حدیث کے ہی مطابق کسی کی گواہی پر عید کرنا بھی تو شرط ہے۔ پرانے زمانے میں نیوز میڈیا نہیں تھا، ایک ملک کی خبر دوسرے ملک کو نہیں ہوتی تھی، تو یہ کیسا لاجک ہے کہ آج اگر خبر ہے تب بھی خود دیکھنے پر ہی عید کرنی ہے، یا اپنی ملک کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے وہی بتائے گی اس ملک کو کرنی ہے، دوسرے ملک کو نہیں کرنی، اس ملک کی گواہی پر ہم عید نہیں کریں گے۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ مذہب کو بھی کچھ گورنمنٹس نے سیاست رنگنے کا ایک ٹول بنایا ہے۔ پچھلے سال اگر کرگل والوں نے شہادت دی تب پاکستان نے اس شہادت پر عید کیوں نہیں کی؟ اور اگر اس بار 12 بجے رات کو چاند دکھائی دیا کچھ شہادتوں کے بیسس پہ، تو کشمیر نے عید کیوں کی اور ہندوستان اور بنگلہ دیش نے کیوں نہیں کی؟ کیرلا اور لکھنؤ کی کچھ سٹیز سعودی کی شہادت پر کیوں عید کرتے ہیں؟ پچھلے سال پاکستان نے سعودی، ایران اور بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ عید کیوں نہیں کی؟ ہمارے خیال میں آپ کے ذہن میں کچھ باتیں پہنچ چکی ہوں گی اور کچھ کنفیوژنز، شبہات اور سوالات مائنڈ میں ہوں گے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے من میں سوال ضرور اٹھے اور آپ ریسرچ کرنے پر مجبور ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیفرنٹ اپینین جو اسکالرز کی ہے ان کی ریسپیکٹ کریں اور کسی بھی اسکالر کو برا نہ مانے اس بیسس پہ، اور اپنے صفوں میں یونٹی قائم کریں، سائنسدانوں کی قدر کریں، جو جس علوم کا ماہر ہیں ان کی قدر کرے، اور خدا ہمیں اپنی گورنمنٹل سسٹم کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ڈس یونٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین سے، مذہب سے، مسلک سے یا نیشنلٹی سے، بلکہ یہ کام کرپٹ سیاستدانوں اور ویک گورنمنٹل سسٹم کا ہے۔ کوشر پیج ڈار کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم بہت ہی اہم ایشو پر بات کریں گے، سو اسٹے ٹیونڈ، لائک، فالو، سبسکرائب اینڈ شیئر آن فیس بک، انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب۔ Links are given below in description section. We will virtually meet you soon on Koshir Pejdar Kashmiri podcasts, socio, political, religious and medical cognizance. Goodbye. Khuda Hafiz.